بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، واما فساد الوضع فالمراد به ان يجعل العلة وصفا لا يليق بذلك الحکم۔ جی، قیاس کے اوپر وارد ہونے والے سوالات یا اعتراضات میں سے بیان ہو رہا ہے فساد وضع۔ فساد وضع اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی وصف کو علت بنایا گیا ہے کہ لا یلیق بذالک الحکم، جو اس ثابت کردہ حکم معلول کے ساتھ وہ جوڑتا نہیں ہے، اس کے لائق اور مناسب نہیں ہے اس کے۔ تو یہ یہاں پر اس طرح کی چیز ہے۔ مثلا مثال ہو، اب دو مثالیں یہاں پر دی ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اصول الشاشی میں۔ پہلی مثال ہے مثال ہو فی قولہم فی اسلام احد الزوجین۔ زوجین یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ تو ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ لا تقع الفرقۃ قبل عرض الاسلام و اباء الاخر، کہ دوسرے پر اسلام کو پیش کیا جائے گا جب تک وہ اسلام کو قبول یا انکار والا معاملہ سامنے نہ آ جائے اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کریں گے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے ازا شوافع وہ کہتے ہیں ان تقع الفرقۃ بمجرد الاسلام، اسلام لانے کے ساتھ ہی اس کی فرقت جدائی واقع ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر خود اسلام لانے کو علت بنا دیا ہے زوال ملک نکاح کا، تو یہ جس کو آپ نے وصف بنایا ہے، جس وصف کو علت بنایا ہے یعنی اسلام لانے کو، یہ مناسب نہیں بنتا زوال ملک نکاح کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام تو حفاظت دینے کے لیے آتا ہے، وہ امن و سلامتی کا مذہب ہے، اسلام اجاڑنے کے لیے نہیں آتا، بسانے کے لیے آتا ہے۔ تو آپ نے اسی اسلام لانے کو جو ہے وہ اجاڑنے کا سبب بنا دیا میاں بیوی کو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم نے کہا غیر مناسب چیز بنتی ہے علت یہاں پر، ٹھیک ہو گیا۔ لہٰذا ان کو موقع دیا جائے گا کہ دوسرے پر اسلام پیش کیا جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے یا انکار کرتا ہے، تو پھر وہ تب ہم آگے چلیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر مثال فی قولہم فی اسلام احد زوجین اختلاف الدین طرأ علی النکاح، کہ اختلاف جو یہاں پر دین کا ہے، اختلاف الدین طرأ، دین کا جو اختلاف ہے وہ طاری ہوا ہے نکاح کے اوپر، تو فیفسدہ کارتداد احد زوجین، تو وہ اس کو نکاح کو فاسد کر دے گا، جس طرح کہ زوجین میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ اس پر انہوں نے ارتداد کے مسئلے پر قیاس کیا۔ فَإِنَّهُ جُعِلَ الْإِسْلَامُ عِلَّةً لِزَوَالِ الْمِلْكِ یعنی لِزَوَالِ مِلْكِ النِّكَاحِ، یہاں پر اسلام لانے کو علت بنایا گیا ہے ملک نکاح کے زائل کرنے کے لیے۔ قلنا، ہم کہتے ہیں یار ایسی بات نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ عہد تو خود ایک عہد و پیمان کا سلسلہ ہے یا حفاظت کا سلسلہ ہے، عاصما للملک، یہ تو ملک نکاح اور حقوق اور ملکیت کی ان چیزوں کا تحفظ کرتا ہے، نہ کہ اجاڑتا ہے، تو بساتا ہے۔ فلا یکون مؤثرا فی زوال الملک، لہٰذا فٹافٹ اسلام لانے کو آپ فٹافٹ فوری طور پر جو ہے اس کو سبب بنا دیں، علت بنا دیں اجاڑنے کا اور ملک نکاح کے ختم ہونے کا، تو یہ اس کے مناسب نہیں ہے، دین اسلام جیسے مذہب کی شان کے مناسب نظر نہیں آتا۔ چلیے جی، یہ مثال نمبر 1 ہوگی۔ مثال نمبر 2، وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ طَوْلِ الْحُرَّةِ، یہ مسئلہ پیچھے گزرا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ گزرا ہے کہ کوئی آدمی اگر طاقت رکھتا ہے حرہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی، تو ہمارے نزدیک باندی سے پھر بھی نکاح کر سکتا ہے، امام شافعی کے ہاں نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں ایسے ہی جیسے کہ ایک آدمی کے نکاح میں پہلے سے آزاد عورت ہے تو وہ اس پر باندی سے نکاح بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وصف کونی حرا قادرا یقتضی جواز النکاح، لیکن ہم کہتے ہیں یہ بات ایسے نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے جو یہاں پر قادر ہونا نکاح حرہ پر، یعنی آزاد عورت سے نکاح پر جو قدرت ہے، اس کو آپ نے علت بنایا ہے، وصف بنایا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ جو قادر ہوتا ہے اس کو آپ کیسے اس پر عاجز کا حکم لگا سکتے ہیں؟ تو آپ اس کو ایک طرف سے قادر کہہ رہے ہیں کہ وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے،
اور جب قدرت رکھتے ہیں آزاد عورت کے ساتھ بھی نکاح کی، دوسری طرف سے آپ اس کو باندی کے نکاح سے جو اس کے مقابلے میں کم درجے کا سلسلہ ہے اس بارے میں آپ اس کو عاجز کر رہے ہیں، تو ایک طرف اس کو آپ قادر بنا رہے ہیں اعلیٰ درجے میں، دوسری طرف ادنیٰ درجے میں آپ اس کو عاجز بھی بنا رہے ہیں، تو یہ اس سے جڑتا نہیں ہے، یہ علت اس کے لیے، یہ وصف اس معلول سے جڑتا نہیں ہے۔ جو آپ معلول لے کے بیٹھے ہیں کہ بھائی باندی سے نکاح نہیں ہوگا اور باندی کو اس نکاح نہیں ہو سکتا جب پہلے سے آزاد عورت نکاح میں ہے، یا نکاح آزاد عورت سے نکاح کی طاقت ہے، تو یہ جو حکم ہے یہ سے یہ بات کا قدرت والی بات جڑتی نہیں ہے، یہ وصف علت یہ جڑتا نہیں ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا قادر آدمی کو جب وہاں قادر ہے حرہ کے معاملے میں، تو جو ہے وہ باندی کے معاملے میں بھی اس کو قادر ہی رکھا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ طَوْلِ الْحُرَّةِ أَنَّهُ حُرٌّ قَادِرٌ عَلَى النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَمَةُ، اس کے لیے جائز نہیں ہے باندی سے نکاح کرنا، كَمَا لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ، جیسے کہ اس کے نکاح میں پہلے سے اگر کوئی حر آزاد عورت ہو، لا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ، تو پھر نکاح اما باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ امام شافعی کے ہیں۔ قُلْنَا، ہم کہتے ہیں ایسے نہیں، وصف كونه حرا قادرا يقتضي جواز النکاح، قادر ہونا تو یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ وہ نکاح کا جواز اس کے لیے بہر صورت ہو، چاہے آگے حرہ ہو یا اما باندی ہو، کوئی بھی ہو، فلا يكون مؤثرا في عدم الجواز، لہٰذا یہ وصف مذکور جو لایا گیا ہے یہ مؤثر نہیں بنے گا عدم جواز کے معاملے میں۔ اچھا بھائی، یہ یہاں پر فساد وضع والا معاملہ ہو گیا۔ اب چلیے آگے جی، وَأَمَّا النَّقْضُ، نقص، یہ نمبر 7 آ گیا جی، قیاس کے اوپر متوجہ ہونے والے جو اعتراضات یا سوالات ہیں ان میں سے 7واں آ گیا، امن نقص۔ نقص کے بارے میں بھی آپ نے پیچھے تفصیل سے جو ہے اس کی ساری باتوں کو خیر پڑھ لیا تھا نقص کے حوالے سے، کہ نقص کیا چیز ہے، اور آپ نے وہاں پڑھا تھا کہ مستدل نے ایک قیاس میں جس وصف کو علت بنایا ہے تو وہ وصف دوسری جگہ تو پایا جائے لیکن حکم نہ پایا جائے، حکم نہ پایا جائے۔ اچھا جی، مثال کے طور پر فَمِثْلُ مَا يُقَالُ الْوُضُوءُ طَہَارَةٌ، وضو طہارت ہے جی، وضو ایک طہارت ہے نا، اور جب طہارت ہوگی فَيَشْتَرِطُ لَهُ النِّيَّةُ، وہاں نیت ہونی چاہیے طہارت کی جگہ پر۔ کل تیمم، جیسا کہ تیمم بھی ایک طہارت ہے، وہاں نیت جب شرط ہے، تو ہمارے نزدیک تو یہ نہیں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہے، ہمارے ہاں تیمم اس لیے نہیں شرط ہے کہ ایک تو تیمم کو اپنا معنی ہی نیت ہے، قصد ہے، ارادہ ہے، دوسرا تیمم جو ہے وہ مٹی ملنا ہے، اس سے طہارت حاصل کرنی ہے تو عقل کے خلاف ہے، تو اس لیے نیت کو ہم نے شرط قرار دیا، لیکن پانی سے طہارت حاصل کرنا وہ عقل کے موافق بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وضو کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ قصد کرنا، ارادہ کرنا، لہٰذا اس میں نیت کو ہم نے شرط قرار نہیں دیا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو طہارت ہے تو طہارت میں نیت شرط ہونی چاہیے، جیسے تیمم طہارت ہے اس میں نیت آپ بھی کہتے ہیں شرط ہے۔ قلنا، ہم کہتے ہیں اگر آپ اس طرح ہی طہارت والے وصف کو لے کے بنائیں گے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس طرح کا وصف دوسری جگہ ہوگا اور آپ وہاں معلول کو نہیں لائیں گے، مثلا حکم کو نہیں لائیں گے، مثلا قلنا، ہم کہتے ہیں ینقض بغسل، یہ پھر ٹوٹ جائے گا آپ کا یہ معاملہ، یہ مسئلہ بغسل ثوب والاناء، آپ کپڑے دھوتے ہیں، برتن دھوتے ہیں تو وہاں بھی طہارت ہی مقصود ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو وہاں بھی آپ کپڑے دھوئیں گے تو نیت کر کے دھوئیں گے پاکی کی، اور برتن دھوئیں گے تو نیت کر کے دھوئیں گے پاکی کی، تو دیکھیں وصف پایا گیا طہارت والا وہاں، لیکن معلول آپ بھی نہیں لگا رہے حکم، یہ نقض ہے۔ وَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ، وَبَارَ الْمُعَارَضَةُ آخری آ گیا جی جو اعتراض وارد ہوتے ہیں، فَمِثْلُ مَا يُقَالُ، وہ جو کہا جاتا ہے المسح رکن فی الوضوء، مسح رکن ہے وضو میں، مانتے ہیں ٹھیک ہے، مسح رکن ہے وضو میں، 4 ارکان ہیں ان میں سے یہ مسح بھی ہے سر کا۔ فَيَسُنُّ تَثْلِيثُ كَالْغَسْلِ، پس اس میں بھی تثلیث 3 مرتبہ مسح کرنا، ہر مرتبہ جدید پانی لے کے، یہ غسل جیسے اعضاء مغسولہ پر قیاس کرتے ہوئے اس میں بھی سنت ہونا چاہیے۔ اچھا، جب مسح کی رکنیت کو دیکھ کے آپ نے یہ بات کی ہے تو چلیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ قلنا، ہم کہتے ہیں المسح رکن، ٹھیک ہے، مانتے ہیں مسح رکن ہے، پھر وضو میں، فلا یسن، بس لیکن یہاں سنت نہیں ہے اس کی تثلیث، کدھر تثلیث نہیں ہے، کمسح الخف و تیممی، آپ دیکھیں تیمم آپ کرتے ہیں اس میں بھی ایک قسم کا مسح ہوتا ہے، لیکن وہاں آپ بھی تثلیث کے قائل نہیں ہیں، خف موضع پر آپ مسح کرتے ہیں وہاں بھی آپ تثلیث کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہاں پر بھی مسح رکن ہے لیکن وہاں پر آپ جو ہے تثلیث کے قائل نہیں ہیں، موضع میں بھی تیمم میں بھی، تو یہ معارضہ ہو گیا نا، تو جب موضع اور تیمم کے مسح میں آپ تثلیث کے قائل نہیں ہیں
تو سر کے مسح میں آپ تسلیس کے قائل اعضائے مغسولہ پر قیاس کرتے ہو کیسے ہو گئے؟ یہ معارضہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو معارضہ کے حوالے سے آپ نے پیچھے تفصیل سے پڑھا تھا کہ سائل مستدل کی دلیل کے خلاف ایسی دلیل پیش کر دے جس سے مستدل کا جو ہے وہ حکم جو ہے وہ کیا ہو جائے، حکم باطل ہو جائے۔ تو یہ اس کے خلاف دلیل ہم نے پیش کر دی ہے کہ آپ اگر اس کو قیاس کرتے ہیں سر والے مسح کو غسل پر، تو اور یہ کہتے ہوئے کہ مسح رکن ہے وضو میں، تو پھر اسی بات کو لے کے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر تصریح سے آپ خف میں، موضوع میں اور تیمم میں اس کو لازم کیوں نہیں قرار دیتے؟ تو یہ ہم پہنچے ہیں جی فصل الحکم یتعلق بسببہ، صفحہ نمبر 183 پر ہم پہنچائیں۔